آج پاکستان جن معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو جس سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے بلکہ خود پاکستان کی سیکیورٹی پر ہی سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ان حالات میں شاید پہلی بار ہمیں بھی تاریخ میں یہ سبق مل رہا ہے کہ کسی قوم کو غلام بنانے کے لیے، کسی قوم کو محکوم بنانے کے لیے صرف یہ ایک طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس سے ہتھیار چھین لیں، بلکہ کسی قوم کو محکوم بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی معیشت کو تباہ کر دیں۔ اگر آپ کسی قوم کی معیشت کو تباہ کر دیں گے تو وہ قوم ایک بڑی فوج ہوتے ہوئے بھی، ایک بڑی ایٹمی پاور ہوتے ہوئے بھی، بہت سا ہتھیار ہوتے ہوئے بھی سرنڈر کر دے گی، جیسا کہ سوویت یونین کے ساتھ ہوا جو کہ ایک بڑی سپر پاور تھی۔ ہمارے لیے شاید یہ ایک نیا سبق ہے کیونکہ ہم ایک ملٹرائزڈ سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں ایک مخصوص قسم کا سلیبس پڑھا کر، مخصوص قسم کے ڈرامے اور نغموں کے ذریعے ہمارے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ تیار کیا گیا، لیکن دنیا کے لیے یہ کوئی نیا سبق نہیں ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو سلک روڈ کے بارے میں ہے۔ یہ ایک قدیم تجارتی راستہ تھا جو کہ یورپ کو مڈل ایسٹ کے تھرو ایشیا سے کنیکٹ کرتا تھا۔ اس تجارتی راستے کی تاریخ پر ایک عمومی سی نظر ڈال کر بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ راستہ دنیا کی معیشت کو شیپ کرتا تھا، اور اس معیشت کا کنٹرول حاصل کر کے، اس راستے کا کنٹرول حاصل کر کے اس بات کا تعین ہوتا تھا کہ دنیا کی سیاسی طاقت کا مرکز یعنی دنیا کی سینٹر آف پولیٹیکل پاور کہاں ہوگا۔ اس بات کو ہم زیادہ اوور سمپلیفائی کر کے یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ صرف یہی راستہ اس بات کا تعین کرتا تھا، لیکن یہ ایک بہت بڑا فیکٹر یقیناً ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آج چائنا نیو سلک روڈ کی بات کرتا ہے تو امریکہ کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تاریخ میں یہ سلک روڈ ایک بہت اہم معاشی شہرک کا کام کیا کرتا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سلیٹ۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ ہم آج جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں ہم چائنیز، جیپنیز، کورین اور مختلف ممالک کی پروڈکٹس روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے تو ایک بہت کامن سی بات ہے، لیکن ہمیں شاید یہ اندازہ نہیں کہ دنیا میں ایک نئی چیز ہے۔ جب سے ٹرانسپورٹ کا انقلاب آیا ہے اس وقت سے تجارت اتنی زیادہ کامن ہوئی ہے کہ ہر چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ ہر چیز کی تجارت کی جاتی ہے، جبکہ پرانے زمانے میں صرف قیمتی ترین چیزوں کی تجارت ہوا کرتی تھی، اور بلکہ کسی بھی چیز کے اوپر یہ لیبل لگا ہونا کہ وہ کسی اور ملک سے آیا ہے، صرف یہ لیبل ہی اس چیز کے اسٹیٹس کو ہائی کر دیا کرتا تھا۔ تو اس تجارتی انقلاب کی وجہ سے آج ہم بہت کمفرٹیبل لائف گزارنے کے عادی ہیں۔ شاید آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں ایک مثال دے کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آج کل نیچرل فائبر جیسے کہ کاٹن اور سنتھیٹک فائبر کے بہت آرام دہ قسم کے، کمفرٹیبل قسم کے کپڑے پہننے کے عادی ہیں، اور یہ تجارت کی ہی فروغ کی وجہ سے ہو سکا۔ جبکہ جو پرانا زمانہ تھا، قدیم زمانے میں صرف 3 قسم کے کپڑے لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ یا تو وہ جانور کی کھال کا کپڑا استعمال کیا کرتے تھے جو کہ عام طور پہ غریب آدمی استعمال کیا کرتا تھا، اور جو جانور کی کھال کا بنا ہوا کپڑا ہوتا تھا وہ بہت موٹا اور بھاری اور گرم کپڑا ہوا کرتا تھا، لیکن سستا ہوتا تھا، اس وجہ سے غریب آدمی وہی استعمال کرتا تھا۔ یا پھر دوسری قسم جو تھی وہ اون کا کپڑا استعمال ہوتا تھا، اور اون بھی ہمیں پتہ ہے کہ موٹا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اون کا کپڑا ہے یہ سینٹرل ایشین ممالک میں، سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں تھیں وہاں پہ استعمال ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، اور وہاں پہ جو منگول تھے یا جو ترک تھے وہ اون کے کپڑے، اون کی ٹوپیاں اور اون کے کارپیٹس وغیرہ بنا کے ان کو استعمال بھی کرتے تھے اور ان کی تجارت بھی کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا کپڑا استعمال ہوتا تھا وہ وائٹ لینن تھی، اور وائٹ لینن بھی صرف ہائی اسٹیٹس کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ قدیم مصر کے فرعونوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لینن استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ بہت مہنگا کپڑا ہوتا تھا، اس وجہ سے صرف یہ بادشاہوں کا لباس ہوتا تھا۔ تو ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس دنیا میں، اس قدیم دنیا میں لوگوں کو سلک دستیاب ہوتا ہوگا تو لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہوں گے، کیونکہ سلک کا کپڑا ویٹ لیس ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سردیوں میں جسم کو گرم رکھتا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے سلک کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، اور ہماری جو آج کی ویڈیو ہے یہ سلک روڈ کے بارے میں، اور اس کو سلک روڈ ظاہر ہے اسی وجہ سے کہتے تھے کیونکہ اس پہ بہت ساری دوسری چیزوں کے ساتھ سلک کی تجارت ہوا کرتی تھی، اور اس زمانے میں تجارت ایک مشکل اور خطرناک قسم کا سفر ہوا کرتا تھا۔ یہ جو سلک ہے
یہ ساؤتھ چائنا سی کی بندرگاہوں پہ چائنیز ٹریڈرز اپنی کشتیوں پہ لوڈ کیا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے یہ ساؤتھ چائنا سی سے سری لنکا سے انڈیا کی بندرگاہوں پہ، اور پھر وہاں سے یمن کی بندرگاہ پہ، اور پھر وہاں صحرا کے راستے ہوتے ہوئے دریائے نیل، اور پھر دریائے نیل سے الیگزینڈریا پہنچتی تھی، اور پھر الیگزینڈریا سے میڈیٹرینین سی کے ذریعے سے یہ روم پہنچتی تھی۔ تو اس طرح یہ جو سلک تھی یہ چائنا سے روم بہت سارے بندرگاہوں سے اور بہت سارے تاجروں کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا چائنا سے روم تک پہنچتا تھا، اور جب یہ ایک تاجر کے ہاتھ سے دوسرے تاجر کے ہاتھ میں جاتا تھا اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ سلک خود چائنا میں ہی بہت مہنگا ہوتا تھا، تو جب چائنا سے یہ مختلف تاجروں کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا روم پہنچتا تھا تو اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے سلک کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ یہ صرف عمرا کا اور رئیسوں کا لباس تھا، بادشاہوں کا لباس تھا۔ اب یہ جو سلک تھی اس کو تجارت کے لیے دو راستے استعمال ہوا کرتے تھے۔ ایک تو اس کا سمندری راستہ تھا جو کہ میں نے پہلے بتایا، جو کہ ساؤتھ چائنا سی سے پھر دریائے نیل کے تھرو ہوتا ہوا الیگزینڈریا اور روم تک جاتا تھا، جبکہ جو دوسرا راستہ تھا وہ زمینی راستہ تھا، اور اس زمینی راستوں میں یہ جو سلک تھا اور دوسرا سامان تجارت اونٹوں کے اوپر لاد کے سینٹرل ایشین ممالک کے ذریعے ہوتا ہوا روم تک پہنچتا تھا۔ اور یہ جو زمینی راستہ تھا اس میں بہت سارے بڑے بڑے اسلامی تاریخی شہر جیسے کہ ہرات اور سمرقند اور مرو اور بغداد وغیرہ اس تجارتی راستے کے اہم ٹریڈنگ پوائنٹس ہوا کرتے تھے، جہاں پہ یہ قافلے گزرتے ہوئے رکا کرتے تھے اور اپنی تجارت کیا کرتے تھے۔ اور اس تجارتی راستے کے اہم ٹریڈنگ پوائنٹ ہونے کی وجہ سے ان شہروں کو بھی ان کی ترقی میں اور ان کی تعلیم میں بڑا اضافہ ہوا، اور یہ اپنے زمانے کے بہت امیر شہر ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو زمینی راستہ تھا اس کے مقابلے میں تاجر سمندری راستے کو فوقیت دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ سستا پڑتا تھا اور اس کو زمینی راستے کے مقابلے میں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا تھا۔ اور سمندری راستے میں تجارت کرنے کے لیے جو ملاح تھے وہ مونسون کی ہواؤں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جو مونسون کی ہوائیں تھیں وہ اس کے لیے انجن کا کام کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ جو مونسون کی ہوائیں ہیں یہ سال میں 2 دفعہ اپنا رخ تبدیل کر لیتی ہیں۔ جب جون جولائی میں بر صغیر پاک و ہند میں گرم موسم ہوتا ہے تو یہ ہوا افریقہ کی طرف سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف سے بر صغیر پاک و ہند کی طرف چلنا شروع ہوتی ہے، جبکہ اکتوبر نومبر میں جب یہاں پہ ٹھنڈا موسم آتا ہے تو یہ ہوا اپنا رخ تبدیل کر کے بر صغیر پاک و ہند سے افریقہ کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے، الٹا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس ہوا کا استعمال کر کے جو ملاح تھے وہ انڈین اوشن کو کراس کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب اسلامی سلطنت بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوئی تو یہ جو دونوں راستے تھے زمینی اور بحری، ان دونوں راستوں پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا۔ تو اس کے بعد اسلام نے اس پورے بحری اور زمینی دونوں راستوں کو ایک ہی کلچر اور ایک ہی مذہب کے ذریعے یونیفائی کر دیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے اس راستے کو مزید تقویت بخشی۔ یہاں پہ جو پہلے مختلف قسم کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے جو مختلف قسم کے آپس میں جھگڑے ہوا کرتے تھے، جن کی وجہ سے یہ راستہ کم محفوظ ہوا کرتا تھا، اسلام نے اس راستے کو مزید محفوظ بنایا، جس کی وجہ سے یہاں کی تجارت میں زیادہ فروغ آیا اور اس پورے راستے پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، مسلمانوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ ان تجارتی راستوں پہ لوگ سامان تجارت کے ساتھ ساتھ آئیڈیاز اور خیالات کا بھی تبادلہ کیا کرتے تھے، کیونکہ جب تاجر ایک زمین سے دوسری زمین پر جاتے تو وہ وہاں سے واپس آتے ہوئے وہاں کے طور طریقے، وہاں کے خیالات، وہاں کے آئیڈیاز، وہاں کے نظریات بھی اپنے ساتھ لاتے، وہاں کی کہانیاں بھی اپنے ساتھ لاتے اور لا کے اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو دوسرے دیش کی کہانیاں سناتے۔ اور اسی طرح مسلمانوں نے انہی تجارتی راستوں کے ذریعے سے ساؤتھ چائنا سی سے لے کر افریقہ تک اسلام کو پھیلایا۔ تو اس طرح سے اس تجارتی راستے نے ایک ایسا کنیکشن پرووائڈ کیا، ایک ایسا لنک پرووائڈ کیا چائنا سے لے کر افریقہ بلکہ روم تک، جس کے ذریعے سے تعلیم، ترقی، تجارت
اور مذہب کا بھی پھیلایا ہوا۔ روڈ گلوبل ٹریڈ کی مین شاہراہ تھی۔ یہاں سے پوری دنیا کا سامان تجارت ایشیا سے یورپ اور یورپ سے ایشیا موو کیا کرتا تھا، اور اس راستے پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہونے کا مطلب کہ اس راستے سے حاصل ہونے والی تمام دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں جایا کرتی تھی، اور اس دولت نے مسلمانوں کی ڈومینیشن میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ لیکن 1498 میں جب واسکو ڈی گاما نے انڈیا تک پہنچنے کا ایک نیا سمندری راستہ دریافت کیا تو وہ دنیا کی معاشی اور سیاسی تاریخ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ اس راستے کی دریافت کے بعد یورپ نے بہت تیزی کے ساتھ سلک روڈ کے اس راستے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس طرح وہ گلوبل ٹریڈ جو اب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر یورپ کے ہاتھ میں چلی گئی، اور وہ دولت جو اس ٹریڈ روٹ سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا کرتی تھی وہ اب یورپ جانا شروع ہو گئی۔ واسکو ڈی گاما کی دریافت سے پہلے سامان تجارت ایشیا سے یورپ کی طرف جاتا اور دولت یورپ سے ایشیا کی طرف آتی تھی، لیکن واسکو ڈی گاما کی دریافت کے بعد اس دولت کا سفر بھی ایشیا سے یورپ کی طرف ہو گیا۔ اور اس کے بعد دنیا کی معیشت نے ایک اور نئی چیز دیکھی۔ جب یورپ کے ہاتھ میں ان چیزوں کا کنٹرول آیا تو پھر ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں دو کارپوریٹ اینٹیٹیز دیکھیں۔ پہلی بار دنیا نے ایک ایسی کارپوریٹ کمپنیز دیکھیں جو کہ تجارت کیا کرتی تھیں، اور ان کارپوریٹ کمپنیز کو ہم ماڈرن ملٹی نیشنل کمپنیز کی ماں کہہ سکتے ہیں۔ انہی سے ماڈرن ملٹی نیشنل کمپنیز نے جنم لیا، یا انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا جو ماڈرن ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو شیپ کرنے میں، اور اس طرح سے دنیا کی طاقت کا توازن بھی بدلا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ واحد فیکٹر تھا، لیکن اس نے بہت اہم رول پلے کیا، کیونکہ جب دولت ایشیا سے یورپ کی طرف جانا شروع ہوئی تو اس دولت نے بڑا اہم رول پلے کیا دنیا کی طاقت کا توازن بدلنے میں۔ اور اس سے پہلے جو مڈل ایسٹ ڈومینیٹ کیا کرتا تھا دنیا کو، یا آٹومن ایمپائر ڈومینیٹ کیا کرتی تھی، اب جب یورپ کے ہاتھ میں یہ پوری تجارت آ گئی تو اس نے بہت اہم رول پلے کیا یورپ کو پاورفل بنانے میں، یورپ کے ہاتھ میں پولیٹیکل پاور دینے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب چین بات کرتا ہے نیو سلک روڈ کی تو امریکہ کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو اولڈ سلک روڈ تھی اس نے تاریخ میں بہت اہم رول پلے کیا ہے دنیا کی معیشت کو شیپ کرنے میں، اور اس بات کا فیصلہ کرنے میں کہ جو طاقت کا توازن ہے وہ کہاں پر ہوگا۔ تو اگر چائنا اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے اس کا کنٹرول چائنا کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو شاید یہ ایک بار پھر دنیا کی پولیٹیکل پاور کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو۔ اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو پرانے ٹریڈنگ پوائنٹس ہوا کرتے تھے، جو مسلمان شہر ہوا کرتے تھے جیسے کہ مرف اور بغداد اور ہرات کا میں نے ذکر کیا، یہ امپورٹنٹ ٹریڈنگ پوائنٹس ہوا کرتے تھے اس راستے میں۔ تو اگر سی پیک اس کا پارٹ بن جاتا ہے، جو کہ آج کل جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں تو تقریباً ناممکن لگتا ہے، لیکن اگر سی پیک بن جاتا ہے تو جس طرح سے ان شہروں کی ترقی میں ان کو دولت دینے میں بڑا اہم کردار پلے کیا تھا اولڈ سلک روڈ نے، اسی طرح سی پیک پاکستان کی ترقی کے لیے یقیناً ایک بہت اہم کردار پلے کرے گا اگر کبھی وہ ہو سکا تو۔ بہرحال آج کی ویڈیو کے لیے تو اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو میں نے بہت عمومی سا ایک جائزہ پیش کیا ہے، ان چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں گیا، میں نے نہیں بتایا کہ کس طرح سے میں نے ڈیٹیل میں نہیں بتایا کہ اس پولیٹیکل پاور کو ڈیفائن کرنے میں انہوں نے کس طرح پارٹ پلے کیا، اور بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں گیا۔ میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں پھر کبھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے بہرحال اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناؤں تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔